السلام علیکم، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ آپ کے دن کو مزید خوشگوار بنانے کے لیے میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ناول میرے زخم پھر سے گلاب کر کی ایپیسوڈ۔ لیکن ناول کی ایپیسوڈ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولس کی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔ تو چلیں میں اسٹارٹ کرتی ہوں ناول میرے زخم پھر سے گلاب کر کی ایپیسوڈ 20۔ میں جانتا ہوں کہ تم جو ہو چکا اس سب سے کافی پریشان ہو، لیکن فکر مت کرو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ المیر نے اسے تسلی دی تو وہ سر ہلا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور بات کرتے اچانک وہاب صاحب اور منام کے مامون کے قریب آئے، جس پر المیر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ نکاح آج ہی ہو جائے۔ میں نے تمہاری والدہ سے بات کر لی ہے، انہیں کوئی اعتراض نہیں، وہاب صاحب نے کہا تو المیر اور منام نے حیرت سے ان کو دیکھا کہ یہ بات تو پہلے سے طے نہیں تھی۔ مگر کیوں انکل؟ المیر نے بے ساختہ سوال کیا تھا، جس پر وہاب صاحب نے سپاٹ و سرد انداز میں اسے دیکھا اور ان کی سرد نظروں سے یہ سمجھانے کو کافی تھی کہ وہاب صاحب کو اب ان پر اعتبار نہیں رہا تھا۔ یہ دیکھ کر المیر نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچیں مگر بولا کچھ نہیں کہ اس میں وہاب صاحب کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ اسی کو سچ مان رہے تھے جو انہوں نے دیکھ رکھا تھا۔ ایسی کوئی خاص وجہ نہیں ہے بیٹا، بس بھائی صاحب چاہ رہے تھے کہ نکاح آج ہی ہو جائے۔ منام کے ماموں یاور مغل نے آگے بڑھ کر المیر کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ بمشکل مسکراتا ہوا سر ہلا گیا۔ یاور مغل نے آگے بڑھ کر منام کے سر پر بھی ہاتھ رکھا تو اس کی آنکھیں اپنے ماں باپ کو یاد کر کے بے ساختہ نم ہوئیں۔ وہاب صاحب کا لیا دیا انداز بھی اس کے رونے کی وجہ بن رہا تھا، کیونکہ اب تک ایک بار بھی وہ اسے ملے تھے، نہ ہی اسے پیار دیا تھا، اور ان کی یہ لا تعلقی اسے خون کے آنسو رلا رہی تھی، مگر یہ آنسو اس کے دل پر گر رہے تھے۔ سب کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ اب نکاح ہوگا، تبھی سب لڑکیاں سروں پر دوپٹے اوڑھے یا شرافت سے ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی تھیں، جبکہ گواہان مولوی صاحب کے ساتھ اندر آئے تھے، جن میں المیر کی تایا اور ماموں وغیرہ تھے۔ مولوی صاحب بائیں جانب رکھی کرسی پر بیٹھے اور نکاح پڑھانا شروع کیا۔ منام نے اپنے دوپٹے کا گھونگھٹ نکال لیا تھا۔ پہلے منام سے جواب قبول کروایا گیا اور پھر المیر سے۔ نکاح مکمل ہوتے ہی دعائیہ کلمات پڑھے گا اور پھر ہر طرف مبارک سلامت کا شور اٹھا۔ سبھی مرد حضرات المیر کے گلے لگ رہے تھے، جبکہ منام کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کو دعاؤں سے نواز رہے تھے۔ وہاب صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ مزید خود پر ضبط نہ کر پائی اور اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہوتی ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا تھا کہ وہ سنبھل نہیں پائے تھے اور سب کے سامنے اسے دور جھٹک بھی نہیں سکتے تھے۔ اس کو روتے دیکھ کر ان کی اپنی آنکھیں بھی نم ہوئی تھیں۔ وہ جیسی بھی تھی ان کی لاڈلی تھی، جسے وہ بےحد چاہتے تھے، لیکن اس پر موجود اپنا مان ٹوٹ جانے پر وہ اسے معاف نہیں کر پا رہے تھے۔ جذبہ اور شیما بیگم نے کوف سے آنکھیں گھمائی تھیں، جبکہ بانو بیگم سپاٹ چہرہ لیے ایک طرف کھڑی تھیں۔ نکاح کی رسم ہوتے ہی سب مرد حضرات باہر چلے گئے تو سبھی خواتین منام اور المیر کی مہندی کی رسم کرنے لگیں۔ رات کے تقریباً 12 بجے کے قریب مہندی کی تقریب ختم ہوئی تھی۔ المیر اور اس کے ساتھ آئے سبھی مہمان الوداع لے کر جا رہے تھے۔ سب سے ملوانے کے بعد منام کی کزن اسے کمرے میں لے گئی تھیں۔ المیر یہاں سب کے سامنے اسے کھل کر دیکھ نہیں پایا تھا، نہ ہی کوئی بات کر پایا تھا۔ کچھ سوچتا ہوا وہ وہاب صاحب کی جانب بڑھا جو شیما بیگم کے پاس کھڑے ان سے کچھ بات کر رہے تھے۔ مجھے کچھ ضروری بات کرنی تھی انکل، المیر نے ادب و احترام سے ان کو مخاطب کیا۔ کہو۔ ان کا لہجہ بے حد سرد تھا مگر وہ نظر انداز کر گیا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں منام سے مل لوں؟ اس نے دھیمے لہجے میں اپنا مدعا پیش کیا۔ کیوں؟ پہلے جب آدھی رات کے وقت کوئی رشتہ نہ ہوتے ہوئے اس سے ملنے آئے تھے تو کیا مجھ سے اجازت لی تھی؟ وہاب صاحب نے تلخ لہجے میں کہا تو وہ لب بھینچ گیا۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا، اور امیر سرخ چہرہ لیے بول ہی رہا تھا جب اچانک شیما بیگم نے اس کی بات کاٹی۔ اس دن وہ تمہاری کچھ نہیں لگتی تھی تو تم پوچھے بغیر دندناتے ہوئے ہمارے گھر میں گھس گئے، مگر آج تو وہ تمہارے نکاح میں ہے، جاؤ مل لو جا کر۔ شیما بیگم نے استہزائیہ انداز میں کہا تو اس نے نفرت سے اس مکار عورت کو دیکھا جس سے اپنے کیے پر کوئی ملال یا پچھتاوا نہیں تھا۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، وہ بے تاثر لہجے میں کہتا وہاں سے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہاب صاحب اور شیما بیگم کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اپنا گناہ چھپانے کو یہ ہم پر ہی الزام لگائے گا، اور میں نے کہا تھا نا کہ وہ اس سے ضرور ملنے کی بات کرے گا، تو دیکھ لیں جا رہے نا اس سے ملنے۔ شیما بیگم نے وہاب صاحب کو کسی سوچ میں گم دیکھ کر موضوع بدلا تھا۔ ہاں اچھا کیا نا میں نے تمہاری بات مان لی،
اب ان دونوں کے درمیان ایک جائز رشتہ ہے جس کے بعد مجھے ان کے ملنے پر کوئی اعتراض نہیں، مگر جو کچھ وہ پہلے کر چکے ہیں اس کے لیے میں ان کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ اتنا کہہ کر وہ لان کی جانب بڑھ گئے جبکہ شیما بیگم شاطرانہ انداز میں مسکرائی تھیں۔ یہ بات تو انہیں کنفرم ہو چکی تھی کہ اب اس گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے منام پر بند ہو جائیں گے۔ اسے ہوش آیا تو وہ ہسپتال میں تھی۔ اس کا سر بے حد بوجھل ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے نہ جانے کتنے من وزن اس کے سر پر لاد دیا گیا ہو۔ اس نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی تو ایک دفعہ پھر اس کا سر چکرایا، جس پر وہ بیڈ کی چادر کو سختی سے دبوچتی اٹھ کر بیٹھی۔ ذہن میں رات کا منظر چلنے لگا تھا جب اس سے اپنے شوہر کا فون چرایا تھا، اور اس فون سے وہ حقیقت اس کے سامنے آئی تھی جس نے اسے چکرا کر رکھ دیا تھا، اور اسی صدمے میں وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ وہ سب یاد کر کے ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ اپنی طبیعت اور حالت کی پرواہ کیے بغیر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہ جانے یہ رونا کس بات پر تھا، وہ خود ہی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ اپنے شوہر کی موت کا ذمہ دار خود کو سمجھتی تھی کہ اگر وہ اس کی زندگی میں نہیں آتی تو شاید وہ آج زندہ ہوتا۔ اس کا خیال آتے ایک بار پھر اپنے خسارے کا شدت سے احساس ہوا، لیکن اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اپنی اور نند اور ساس کا ہر ظلم خاموشی سے برداشت کر رہی تھی، اس لیے نہیں کہ وہ کمزور تھی یا پلٹ کر جواب نہیں دے سکتی تھی، صرف اس لیے کہ اس نے خود کو بے بس خیال کر کے وہ ہر بات چپ رہ جاتی تھی کہ اس کی وجہ سے انہوں نے اپنا بیٹا اور بھائی کھویا تھا۔ وہ بزدل بن گئی تھی صرف یہ سوچ کر کہ اس کا اب اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، مگر وہ یہ بھول گئی تھی کہ جس کا کوئی نہ بھی ہو اس کا خدا ضرور ہوتا ہے، اور اس کا خدا بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ لیکن اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی ساس اور نند کا کوئی بھی غلط رویہ برداشت نہیں کرے گی۔ وہ اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتی ہوئی یہی سب سوچ رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کی نند اندر داخل ہوئی، جس پر وہ ایک پل کو پھر سے پہلے والی بے بسی محسوس کرنے لگی، مگر جلد ہی اس نے خود کو سنبھال لیا اور اس کے تلخ لفظوں کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ مگر حیرت کا جھٹکا تو تب لگا جب وہ بے ساختہ آ کر اس سے لپٹ گئی۔ کیا ہو گیا تھا آپ کو بھابھی؟ ایسا بھی کوئی کرتا ہے کیا؟ پتہ ہے کتنا پریشان ہو گئے تھے ہم، اس کی نند روتے ہوئے پریشانی سے کہہ رہی تھی، جبکہ اسے سمجھ نہ آیا کہ اس کی نند کے یہ فکر مندانہ الفاظ اس کے لیے ہیں یا کسی اور کے لیے۔ وہ کچھ بولتی کہ اس کی نند نے مزید اسے خود سے لپٹایا کہ اس سے سانس لینا بھی دوبھر ہونے لگا۔ بس چپ رہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کو آرام کرنا ہے اور بالکل بھی کوئی ٹینشن نہیں لینی۔ نہ جانے کس بات کا اسٹریس لے لیا آپ نے جو آپ کا نروس بریک ڈاؤن ہوتے ہوتے بچا ہے۔ اب بس آرام سے لیٹ جائیے اور ریسٹ کیجیے۔ اس کی نند نے اسے کچھ بھی بولنے یا پوچھنے کا موقع دیے بغیر اسے کندھوں پر دباؤ بڑھا کر اسے پیچھے کر کے لٹا دیا، جبکہ وہ حیرت کا بت بنی یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ تبھی دروازہ کھل کر اس کی ساس اور ساتھ ڈاکٹر اندر داخل ہوئے۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ڈاکٹر نے اسے نرمی سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، اس نے مدھم لہجے میں کہا تھا کہ ذہن ابھی تک اپنی نند کے لفظوں اور اس کے رویے پر الجھا ہوا تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے بھائی، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے اس کا بی پی وغیرہ چیک کیا اور پھر میڈیسن لکھنے لگی۔ بس اب جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ بیٹا، تم نے تو ایک ہی پل میں ہماری جان نکال دی تھی، تمہیں کچھ ہو جاتا تو ہم تو جیتے جی مر جاتے۔ اس کی ساس نے آگے بڑھ کر اس کے بال سہلاتے ہوئے بھیگے لہجے میں کہا تو اسے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ اس کی ساس اور اس سے پیار اور نرمی سے بات کر رہی تھی، یہ اس کے لیے ناقابل یقین بات تھی کہ کل تک جو عورت اس کے خون کی پیاسی تھی آج اس پر ممتا لٹا رہی تھی۔ بہت لکی ہیں آپ جو آپ کو اتنے محبت کرنے والے سسرال ملا، ورنہ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ شوہر مر جائے تو چند دنوں کی بیوہ بہو کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ اس ڈاکٹر نے نرمی سے کہتے ہوئے دوائیوں کی پرچی اس کی نند کے حوالے کی۔ یہ اب کچھ ٹھیک ہے، لیکن کوشش کریے کہ ان کو سٹریس اور ٹینشن سے دور رکھیں اور صحت کا بھی بھرپور خیال رکھیں۔ آپ ان کو اب گھر لے جا سکتی ہیں، ڈاکٹر نے ہدایت دیتے ہوئے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ آج سے میں خود تمہارا خیال رکھوں گی بیٹا، میرے بیٹے کی آخری نشانی ہو تمہیں کھونا نہیں چاہتی میں، اس کی ساس نے ڈاکٹر کے جانے کے بعد بھیگے لہجے میں کہا۔ میں وہی سبز قدم ہوں جسے آپ اپنے بیٹے کی موت کا ذمہ دار سمجھتی ہیں، اس نے تلخ لہجے میں کہا۔ ہم جانتے ہیں تم ناراض ہو، مگر اب سے ایسا کچھ نہیں ہوگا جیسے پہلے ہو چکا ہے۔ تم بہت اچھی ہو، ہم ہی برے ہیں جو کچھ سمجھ نہیں پائے۔ اس کی نند نے شرمندگی سے اٹے لہجے میں کہا تو وہ ان کے رویوں پر الجھ سی گئی، مگر پھر یہ سوچ کر کہ ان کو صبر آ گیا ہے اور اس بات پر بھی یقین آ گیا کہ ان کے بیٹے کی موت ایسے ہی طے تھی، وہ مدھم سے مسکرائی اور سر ہلا گئی۔ اس کی زندگی سحر ہونے والی تھی، اس سے بڑھ کر اسے اور کیا چاہیے تھا؟ رہی بات محبت کی تو اب اس کا دل مردہ ہو چکا تھا۔ وہ ساری زندگی بیوہ رہ کر گزار دیتی، لیکن اب کسی کی زندگی میں داخل ہو کر اس کی زندگی اجیرن نہ کرتی، کیونکہ اس کا دماغ بھی اب یہ بات قبول کرنے لگا تھا کہ وہ واقعی سبز قدم ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اسلام میں اس بات کو گناہ سمجھا جاتا ہے
اور اسلام میں ایسا کوئی تصور موجود نہیں۔ کچھ ہی دیر میں اس کی ساس اور نند اسے اور اس کی دوائیوں کو لے کر اسپتال سے باہر آئیں اور کار میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہوئیں۔ گھر پہنچ کر وہ کار سے اتری اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اندر لاؤنج میں آئی۔ اس کی نند بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی تھی۔ ابھی اس نے لاؤنج میں قدم رکھا ہی تھا جب اچانک اس کی نند نے اسے زوردار دھکا دیا۔ اس اچانک افتاد پر اسے سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملا اور وہ چیختی ہوئی نیچے فرش پر جا گری۔ وہ جو پہلے ہی بے حد کمزوری محسوس کر رہی تھی، ایک بار پھر سر زمین سے ٹکرانے پر اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا محسوس کرنے لگی۔ اس نے کراہ کر اپنی آنکھیں کھولیں اور چکراتے سر کو تھامتے ہوئے بیٹھ کر پیچھے دیکھا، جہاں اس کی نند خطرناک تیور لیے اسے گھور رہی تھی۔ بھائی کا فون کیوں چرایا تھا تم نے؟ بتاؤ، کس عاشق سے بات کر رہی تھی تم؟ اس نے اسے قریب جھک کر سختی سے اس کے بال دبوچتے ہوئے پوچھا تو اسے سمجھ آ گیا کہ اسپتال میں ان کا اچھا اور خوشگوار رویہ صرف ایک دکھاوا تھا تاکہ ڈاکٹر کے سامنے وہ اچھی بن سکیں اور ان پر کوئی بات نہ آئے، اور وہ بیوقوف ایک بار پھر ان کے جھانسے میں آ گئی تھی۔ میں جس سے بھی بات کروں، تم کون ہوتی ہو مجھ سے باز پرس کرنے والی؟ اشتعال کی ایک تیز لہر اس کے وجود میں اٹھی تھی اور اگلے ہی پل اس نے اپنی نند سے اپنے بال چھڑوا کر اس کو زور سے دھکا دیا کہ وہ لڑکھڑا کر پیچھے کو جا گری اور حیرت سے اس کا نڈر انداز دیکھنے لگی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے دھکا دینے اور اس لہجے میں بات کرنے کی؟ وہ زہر خان لہجے میں اٹھ کر کھڑی ہوتی پھر سے اس کی طرف لپکی، مگر وہ تیزی سے پیچھے کو ہٹی۔ ویسے ہی جیسے تمہاری ہمت ہوتی ہے مجھ سے تلخ اور بدتمیز لہجے میں بات کرنے اور مجھے ایذا دینے کی۔ خبردار جو آج کے بعد مجھے تکلیف دینے یا مجھے نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچا بھی تو۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ ان کا کوئی ظلم برداشت نہیں کرے گی بلکہ ڈٹ جائے گی۔ وہ کوئی گری پڑی نہیں تھی، نہ ہی اتنی کمزور تھی کہ چپ چاپ سہتی رہتی۔ پہلے کی بات اور تھی، وہ اپنے شوہر کی موت کے غم میں تھی۔ اس کی موت کا ذمہ دار خود کو سمجھتی تو اب بھی تھی، لیکن اب وہ مزید تکلیف نہیں سہنے والی تھی کہ ظالم کے ظلم کو چپ چاپ برداشت کرنے والا بھی ظالم ہی ہوتا ہے، اور وہ خود پر پہلے ہی بہت ظلم کر چکی تھی۔ اس کے دل کا خون ہوا تھا اور اب اپنے مردہ دل کو لیے وہ یوں ہی ساری زندگی بسر کر دینے والی تھی، لیکن ڈٹ کر حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے، نہ کہ اپنے سسرال والوں کے ظلم برداشت کرتے ہوئے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس کی ساس نے اندر آتے ہی پاٹدار لہجے میں پوچھا۔ اپنی بیٹی سے پوچھ لیجئے، وہ آپ کو مرچ مسالے کے ساتھ سب کچھ بتا دے گی۔ نوکر نہیں ہوں میں آپ کی جو میں آپ کے گھر کے کام بھی کروں اور آپ لوگوں سے مار کھانے کے بعد آپ کی جی حضوری کر کے آپ کے سوالوں کے جوابات بھی دوں۔ سخت مگر بے تاثر لہجے میں وہ اپنی ساس سے کہہ کر چلتی ہوئی اپنی نند کے بالکل سامنے جا رکی، جو اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ ٹھا! اگلے ہی پل ایک زوردار تھپڑ کی آواز پورے لاؤنج میں گونجی تھی۔ اس کی ساس اور نند نے حیرت سے اسے دیکھا جس نے بنا لحاظ کے اپنی نند کو زوردار تھپڑ دے مارا تھا، اور تھپڑ کی شدت اتنی تھی کہ اس کی نند کا ہونٹ پھٹ گیا تھا اور وہاں سے خون بہنے لگا تھا۔ اس کی ساس تیزی سے اپنی بیٹی کی طرف بڑھی تھی۔ یہ تھپڑ ہر اس تکلیف کے لیے جو تم نے مجھے دی۔ جانتی ہوں کہ یہ تھپڑ ان تکلیفوں کے آگے بے حد کم ہے، لیکن اس تھپڑ کی گونج تمہیں تمہاری اوقات یاد دلاتی رہے گی۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنی نند کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا۔ یوں! وہ پھٹا ہونٹ لیے نفرت سے اس پر جھپٹی جب اس نے ایک زوردار دھکا اسے دیا جس پر وہ نیچے جا گری۔ کہا تھا نا کہ مجھے تکلیف پہنچانے کا سوچنا بھی مت۔ انگلی اٹھا کر تنبیہ کرنے والے انداز میں کہہ کر وہ نفرت سے ان ماں بیٹی کو دیکھتی اپنے کمرے کے جانب پڑ گئی، جس پر وہ دونوں اسے اونچی آواز میں کوسنے لگیں، مگر وہ بنا کان دھرے اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ لیکن کمرے میں آتے ہی اس کا ضبط کا شیرازہ بکھرا اور وہ دروازے کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہ جانے اپنے کس خسارے پر، کوئی ایک خسارہ ہوتا تو وہ گن بھی لیتی، مگر اب تو اسے اپنی ذاتی خساروں میں ڈوبی نظر آ رہی تھی۔ روتے روتے اس کی نظر اپنے شوہر کے فوٹو فریم پر پڑی۔ وہ روتی ہی اس کی تصویر کے پاس پہنچی اور غصے سے اسے نیچے پھینک دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ فوٹو فریم ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا تھا۔ جھوٹے ہیں، دھوکے باز ہیں آپ نے دھوکہ دیا ہے مجھے۔ کیوں کیا ایسا؟ کیوں؟ میرے ساتھ ہی کیوں؟ کبھی معاف نہیں کروں گی میں آپ کو، کبھی نہیں۔ ہذیانی انداز میں اپنے بالوں کو نوچ نوچ کر روتی وہ مسلسل یہی بڑبڑاتی جا رہی تھی۔ آج کی رات اس کی پھر سے اذیت میں گزرنے والی تھی، یہ تو طے تھا۔ تو جناب اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملوں گی آپ سے اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔